الرحيم الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کی راہ میں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، پھر جو خرچ کیا ہے اس کے پیچھے نہ احسان جتاتے ہیں ولا اذى اور نہ دکھ دیتے ہیں، لہم انہیں اجرہم ان کے لیے ثواب ہے، عند ربہم ان کے رب کے ہاں، ولا خوف نہ کوئی خوف ہے، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو اور اسی کے لیے ہو تب اجر کی توقع ہے، اور اگر خرچ کے بعد احسان جتانا یا ستانا شروع کر دیا تو اللہ کے نزدیک اسے کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 دینار لے کر حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں ڈال دیے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پاک سے حضرت عثمان کے حق میں ایسی دعا نکلی جس پر حضرت عثمان جتنا ناز کریں بجا ہے اور جتنا شکر کرے کم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا، اے اللہ عثمان کے آج کے دن کی قربانی کو فراموش نہ کرنا۔ حضور سیدی ضیاء الامت نے بہت خوبصورت ایک مثال کے ساتھ ایک چیز کو رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیہ مقدسہ میں یہ بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اے بندہ خدا، اے بندہ مومن، اگر تو میرے راستے پہ دیتا ہے، میرے راستے پہ دیتا ہے تو میرے راستے پہ دینے کے بعد ایسا عمل اختیار نہ کر، ایسا عمل اختیار نہ کر کہ دینے والا جسے تو نے دیا ہے وہ تکلیف میں ہو جائے یا اسے تیرے دینے کی وجہ سے پریشانی ہو۔ بہت پیارا جملہ حضور سیدی ضیاء الامت نے لکھا، آپ پھر سن لیجیے ذرا مزہ آئے گا۔ یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو، پیچھے مثال دے کے سمجھایا نا، 1 کا 100 اور 100 کے پھر وہ کل میں نے حدیث مبارکہ آپ کی خدمت میں عرض کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیہ مقدسہ نازل ہوئی تو اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، رب زدہ امتی، اے میرے اللہ اس میں اور بڑھا دے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری آیت میں اور دلاسا تسلی دی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، رب زد امتی، اے اللہ اس میں اور بڑھا دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور آیت کے ذریعے سے اپنی محبوب کی امت کے لیے جو ہے وہ عطاؤں کے دروازے کھول دیے۔ اب جو آج والی آیت ہے اس میں اس سے اگلا سبق جو انسانوں میں ایک خرابی ہو سکتی تھی اس کو رکھ دیا گیا۔ کچھ انسان تو واقعتاً جو دیتے ہیں کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں، اور ایسے دیتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دیتے ہیں اور بائیں کو خبر نہیں ہوتی۔ ایسے دیتے ہیں کہ وہ دے کے بھول جاتے ہیں، ایسے دیتے ہیں کہ دے کے بھول جاتے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو دینے کے بعد جتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور دینے کے بعد نہ تو احسان جتلاتے ہیں، تو وہی ہے جسے میں نے 10 روپے دیے تھے، تو وہی ہے جس سے میں نے مشکل میں تیری مشکل کو حل کیا تھا، تو وہی ہے نا کہ میں نے تجھے 1000 روپے دیے تھے، تو کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ یہ عمومی ایک رواج ہو گئی ہے یہ بات۔ تو کہا دینے کے بعد نہ تو پیچھے احسان جتلاؤ اور نہ ایسا عمل اختیار کرو، نہ ایسی بات زبان سے نکالو کہ جس کو دیا ہے اس کو کیا ہو؟ اذیت ہو۔ تو حضور سیدی ضیاء الامت نے بہت پیارا جملہ لکھا، فرمایا یعنی خرچ بھی اللہ کے راستے میں ہو
اور اسی کے لیے ہو بھی اللہ کے راستے میں، اور جس کے راستے میں ہے اسی کے لیے ہو، تب جو ہے اجر کی توقع ہے۔ دے تو بندہ نام تو اللہ کا کرے، لیکن پھر کہے جی میں نے تجھے دیے، احسان جتلاتا رہے، تو یہ احسان جتلانا کوئی اچھا عمل نہیں۔ اور آپ نے حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ آپ نے جب جنگ تبوک میں درہم و دینار آپ کی خدمت میں 1000 دینار پیش کیے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا، اب عثمان جو کچھ کرتا رہے اس کو نقصان نہیں ہوگا، اب اس کو نقصان نہیں ہوگا۔ اور اے اللہ، عثمان کے آج کے دن کی قربانی کو فراموش نہ کرنا۔ اللہ بھلا کسی کی بات کو بھولتا ہے؟ لیکن یہ بات کہنے کا مقصد پھر کیا تھا؟ یہ بات اس لیے کہی گئی کہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچ جائے کہ اللہ کا نبی بھی اور اللہ بھی ان بندوں کی نیکیوں کو فراموش نہیں کرتے جو بندے نیکی اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور خالصتاً جزا بھی اللہ سے ہی اس کا جو ہے وہ اجر کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ نہ، اور پھر مزے کی بات جو باتیں 3 انعامات دیے، فرمایا ایک تو ایسی نیکی اور ایسے خرچ کرنے والے کو کون اجر دے گا؟ اللہ اجر دے گا۔ اس میں 2 چیزیں ہیں، ایک تو بندہ مومن جب تو کسی پہ خرچ کرے تو تیری نیت یہ ہونی چاہیے کہ اس کا اجر مجھے کون دے گا؟ نیت یہ ہونی چاہیے اجر کون دے گا؟ اللہ دے گا۔ اور جو اس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے پھر اسے اجر اللہ ہی دیتا ہے۔ لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کے اس عمل کا کیا ہے؟ اجر ہے۔ پھر اگلا ولا خوف، انہیں کوئی خوف بھی نہیں ہے، کوئی خوف وہ نہ رکھیں، کیونکہ اب سارے کے سارے معاملات ان کے رب کے ہاں ان کے سپرد ہو گئے ہیں۔ پھر ولا ہم یحزنون، اور وہ کل بروز قیامت انہیں کل بروز قیامت بھی کوئی غم نہیں ہوگا، نہ انہیں دنیا میں کوئی خوف، نہ انہیں کوئی آخرت میں خوف ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اگلا جملہ اور اس سے بھی زیادہ حسین، فرمایا قول معروف، اچھی بات کرنا، قول معروف اچھی بات کرنا، ومغفرہ، اور غلطی معاف کر دینا، اچھی بات کرنا اور غلطی معاف کر دینا، خیر من صدقۃ یتبعها اذی، اس صدقے سے بہتر ہے جو کرنے کے بعد اذیت اس کے پیچھے کی جائے، اس کے پیچھے تکلیف ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اچھی بات کر دو۔ ایسا صدقہ جو کرنے کے بعد تم اذیت میں مبتلا ہو جاؤ، اذیت میں اگلے کو مبتلا کر دو، اس سے بہتر ہے کوئی اچھی بات کر دو۔ اس سے اچھا ہے تم کسی سے غلطی ہو جائے اسے معاف کر دو۔ سمجھ گئے یا سمجھ گئے نا؟ میں عرض کر دیتا ہوں، واللہ غنی حلیم۔ اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنا وصف اور اپنی صفت بیان کی ہے وہ ذرا اور بے نیاز فرمایا، اللہ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بڑے حلم والا ہے۔ تم جتنے مرضی صدقے کر لو، پیچھے اذیتیں اور تکلیفیں اور احسان ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جو یہاں اپنا وصف بیان کیا، فرمایا اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو ایسے صدقوں کی تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم صدقہ نہ کرتے تو پتہ نہیں کیا ہوتا، اللہ بے نیاز ہے، وہ جس طرح اس کو تمہارا محتاج کر دیا ہے پھر تمہیں اس کا محتاج کر دوں گا۔ ہم نے دیکھا ہے عرب پتی لوگوں کو بھی ہاتھ پھیلاتے ہوئے دیکھا ہے، اور ہم نے ہاتھ پھیلانے والوں کو بھی جو ہے وہ بڑی بڑی سواریاں اور بڑے بڑے انہیں جو ہے وہ محلات میں دیکھا ہے۔ یہ ہماری آنکھوں دیکھے حال ہیں، وہ جیسا مرضی چاہے۔ اور پھر حلیم، اللہ تعالیٰ نے یہ وصف بیان کر کے کہ بڑے علم والا ہے، یہ وصف بیان کر کے بندہ مومن کو اس کی ترغیب دلائی ہے کہ میرے ان 2 وصفوں سے بھی متصف ہو جاؤ۔ ایک تو نیکی کرنے کے بعد بے نیاز ہو جاؤ، نیکی کرنے کے بعد بے نیاز ہو جاؤ، اور پھر تمہیں جتنی تکلیفیں دی جائیں، جتنی اذیتیں دی جائیں، پھر تم بردبار بن جاؤ، حلیم بن جاؤ، کیونکہ تمہارا اللہ کیا ہے؟ بے نیاز بھی ہے اور علم رکھنے والا بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، مت ضائع کرو اپنے صدقوں کو احسان جتلا کر اور دکھ پہنچا کر۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس،
اس آدمی کی طرح جو خرچ کرتا ہے اپنا مال ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور قیامت کے دن پر، فمثلہ، اس کی مثال ایسے ہے کمثل صفوان، جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ تراب، جس پر مٹی پڑی ہو، فاصابہ، پھر برسے، وابل، اس پر زور کی بارش، فترکہ صلدا، اور چھوڑ جائے اسے چٹیل صاف پتھر، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار حاصل نہ کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے، کیا؟ لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقات ضائع نہ کرو، اپنے صدقات ضائع نہ کرو۔ اب بندہ سوچتا ہے کہ میں نے صدقہ کیا ہے اور میں تو اللہ کی راہ میں کر رہا ہوں، میرا صدقہ ضائع کیسے ہو گیا؟ صدقہ کیا ہے، اللہ کی راہ میں کیا ہے، اللہ کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم، اور فرمایا بھی ہے ایمان والو اپنے صدقے ضائع نہ کرو۔ گویا کافر کا تو صدقہ صدقہ ہی نہیں، ایمان والے کا صدقہ صدقہ ہے، لیکن ساتھ کہا لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے جو صدقات ہیں ان کو ضائع نہ کرو۔ تو صدقات ضائع کیسے ہوتے ہیں، یہ ایک سوال ہے۔ صدقات ضائع ہونے کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ بندہ اگلے کو احسان جتلائے کہ میں نے صدقہ کیا ہے تیرے اوپر۔ دوسرا والعزا، اور بندہ جس پہ صدقہ دیا ہے اس کو تکلیف دے، اس کو کیا کرے؟ تکلیف دے۔ ان دو کاموں سے اللہ کی راہ میں کیا ہوا صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور بہت پیاری ایک مثال سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہمارے عقلوں کے مطابق ایک مثال دی ہے اور اسے سمجھایا۔ فرمایا کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، یہ ایسے ہی، وہ صدقے کی مثال ایسے ہی ہے جیسا کہ بندہ مال خرچ کرتا ہے رئاء الناس، لوگوں کی دکھاوے کے لیے، لوگوں کے، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ایک بندہ لوگوں کے دکھاوے کے لیے مال خرچ کرے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پہ پورا ایمان بھی نہ رکھتا ہو اور یوم آخرت پر بھی ایمان نہ رکھتا ہو۔ اب فرمایا دیکھو فمثلہ کمثل صفوان، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی چکنی چٹان ہو، پھسلنے والی چٹان ہو، اور اس پہ کیا ہو؟ مٹی پڑی ہو، اور مٹی پہ کیا برسے؟ فاصابہ وابل، وہ چٹان ہو پھسلنے والی چکنی والی، اور اس کے اوپر مٹی پڑی ہو، اوپر سے بارش برسے اور وہ بارش اس کو کیا کر دے؟ صاف کر دے۔ وہ مٹی کہاں گئی؟ فرمایا بالکل ایسے ہی تمہارے صدقے، من، احسان جتلانا اور اذیت دینا، یہ ایسے ہی تمہارے صدقات کو صاف ستھرا کر دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں، جس طرح اس چکنی مٹی پہ پانی برستا ہے، بارش برستی ہے اور اس سے مٹی کو صاف کر دیتی ہے۔ میری بات اب سمجھیے؟ تو اس لیے ہم نے صدقہ کرنا ہے تو کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں کہ تم لاکھوں روپے صدقہ کرو، اللہ کی یہ ڈیمانڈ نہیں۔ اللہ کی یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کہ جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن اللہ کی یہ ڈیمانڈ ضرور ہے ساتھ کہ کرنے کے بعد کسی پہ احسان نہیں جتلانا، کرنے کے بعد اس کو تکلیف اذیت نہیں دینی، یہ ڈیمانڈ ہے۔ یہ ڈیمانڈ نہیں کہ کروڑوں روپے تم صدقہ کرو، یہ کوئی ڈیمانڈ نہیں۔ یہ ڈیمانڈ ضرور ہے کرنے کے بعد صدقے کو بچاؤ۔ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے نا تو کوئی حج سے واپس آتا اور اس کی عادتیں بگڑی ہوئی ہوتی ہیں نا، اسی طرح پرانے عادتیں اس کی ہوتی، سگریٹ پیتا اور بڑا جناب نماز نہ پڑھتا وغیرہ وغیرہ، تو بڑے پتہ کیا کہتے؟ بڑے کہتے تھے یہ جدے سے واپس آیا ہے۔ اس وقت بحری جہاز ہوتے، کہتے یہ کراچیوں مڑے ہے، یہ کہاں سے واپس آیا؟ کیوں بھائی؟ اس وقت ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی، تھوڑے بڑے ہو گئے تو ہمیں سمجھ آئی کہ یہ اگر جاتا نا اللہ کے گھر میں کوئی، تو اللہ کے گھر کا روپ اس پہ چڑھا ہوتا۔ دو طرح کے بندے ہوتے ہیں نا، جو فراڈ لگا کے دھوکہ کر کے ایک نیکی کرتے نہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کرتے ہیں لیکن کرنے کا مقصد اللہ کی ذات نہیں ہوتا، کرنے کا مقصد کوئی کیا ہوتا ہے؟ دنیا داری ہوتی ہے۔ تو اس کی مثال یہ بیان کی، لا یقدرون علی شیء مما کسبوا،
ریاکار حاصل نہیں کر سکیں گے کچھ بھی اس سے جو انہوں نے کمایا، یعنی جو بھی کیا اس سے کوئی اجر انہیں نہیں ملے گا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کفر اختیار کرنے والے کو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا عمل اختیار کرنے کی توفیق دے جو عمل اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کے درجے پہ فائز ہو جائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔